اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ آج کی کہانی ہے رشتے ٹوٹتے نہیں۔ بھائی راحت نہایت خوش مزاج اور لوگوں میں گل مل جانے والے تھے۔ وہ نام کے ہی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں سب کے دلوں کی راحت تھے۔ غیروں کے ساتھ چسلو کرنا، دوستوں کے ساتھ بہترین برتاؤ، حتیٰ کہ وہ دوسروں کی بھی مدد کرتے تھے۔ جہاں ان میں اچھائیاں تھیں وہاں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ وہ جب خرچ کرتے تو کل کی نہ سوچتے، کھلے ہاتھ سے خرچہ کرتے تھے۔ ضدی اور اپنی منمانی کرنے والے بھی تھے۔ چھوٹے بھائیوں پر ان کا بہت روب اور دبدبہ تھا، کیونکہ وہ سب سے بڑے تھے۔ والد صاحب کے بعد گھر کے سرپرست بھی تھے۔ والد صاحب مالدار آدمی تھے اور اس دنیا سے جاتے سمے وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے تھے۔ دنیا کی تمام آسائشیں ہمارے پاس موجود تھیں، زمین، جائیداد، گاڑیاں، نوکر چاکر، بنگلہ، گھر، دکانیں، غرض ہمارے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ ہر نعمت ہمارے پاس ہمارے پیارے ابا جان بات کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ بہت دور اندیش تھے، جبکہ بڑے بھائی بہت لاپرواہ قسم کے انسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ بھائی نے 2 مہینوں کی منگنیوں پر بہت پیسہ خرچ کیا۔ امی انہیں بہت سمجھاتی کہ پیسہ اس طرح برباد مت کرو، مگر بھائی کو فضول خرچی اور آئے دن کی سیر و سیاحت نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ تبھی بہنوں کی شادیاں سر پر آ پہنچی۔ اب بھائی کو فکر ہوئی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ بھائی نے والد صاحب کا سب کا مکان بیچ کر ایک بہن کی شادی کی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ دکان میں گھر کی ایک ایک چیز مثلا موٹر بائک، گاڑیاں وغیرہ شروع ہو گئی۔ ان دنوں بھائی راحت کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ وہ لڑکی آئے دن سیر و تفریح کے مقامات، شاپنگ مالز اور ریستوران میں راحت بھائی کے ہمراہ جانے والوں کو نظر آتی۔ وہ آ کر امی کو بتاتے کہ آپ کا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، نہ اس کا خاندان ٹھیک ہے۔ امی فکر مند ہو کر راحت بھائی سے پوچھتی، وہ کوئی بہانہ بنا لیتے، لیکن عشق بلا کب چھپتا ہے۔ گھر کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ وہ چھوٹے بھائی پڑھائی چھوڑ کر مجبوراً کسی کے پاس نوکری پر لگ گئے، اور کتنا حوص سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ بھائی کو عشق نے اندھا کر رکھا تھا۔ وہ آئے دن امی سے جھگڑتے کہ آپ مجھے کام پر جانے کے لیے مت کہا کریں، اگر کام کروں گا تو اپنا کاروبار ہی کروں گا، میں کسی کی ملازمت نہیں کر سکتا۔ اب روز اس بات پر امی اور بھائی کی بحث ہوتی، تب بھائی غصے میں آ کر کبھی برتن توڑتے اور کبھی کچھ کرتے۔ تب ماں نے ان سے اس موضوع پر بات کرنا بند کر دی۔ ان کو اپنے بڑے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ ہم کل 11 بہن بھائی تھے، اور انہیں اپنی 6 بیٹیوں اور 5 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ راحت بھائی سے پیار تھا۔ وہ ان کی ممتا کی کمزوری تھے۔ شاید سب ماؤں کو اپنی پہلی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی۔ ایک دن راحت بھائی نے امی سے کہا کہ فلاں جگہ میرے لیے رشتہ دیکھنے جائیے۔ اس دن بھائی بہت خوش تھے۔ امی باجی کے ساتھ لڑکی دیکھنے گئی۔ لڑکی ایسی بے باک، تیز ترار اور فیشنیبل تھی کہ میری ماں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی نے گھر آ کر بھائی سے کہا کہ ہم ان لوگوں میں رشتہ ہرگز نہیں کریں گے۔ لڑکی اور اس کے گھر والوں کا طور طریقہ مجھے پسند نہیں۔ بھائی یہ سن کر پھر گئے، بولے آپ دقیانوسی باتیں مت کرے، آپ تو پہلے زمانے کی ہیں، اب زمانہ بدل گیا، ان باتوں سے کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا، بس میری خوشی اور پسند کو اہمیت دے۔ میں نے آپ کو ماں جان کر مان دیا ہے، ورنہ لڑکے اپنی مرضی سے بھی شادی کر لیتے ہیں۔ مجبور ہو کر گھر والوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ یوں شبنم ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئی۔ شبنم کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑی بہنوں نے اپنی پسند سے شادیاں کی، مگر تینوں نے طلاق لی، اور بعد میں دوسری شادی بھی اپنی پسند سے کی۔
ان کی یہ ہسٹری دیکھ کر امی کا دل سہم گیا، کیونکہ ہمارے گھرانے کی لڑکیاں حت المکان اپنے شوہروں سے نبھا کر کی کوشش کرتی تھیں۔ خیر ہم لڑکی رخصت کرانے گئے، رخصت کے وقت ہم سے ان کی 2 بہنیں لڑنے لگیں۔ یہ شروعات تھی، مگر ہم عزت دار تھے، سب کچھ نظر انداز کر کے امی نے عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بہو کی رخصتی دی۔ شروع میں شبنم ٹھیک رہی، مگر پھر کچھ انداز بدلنے لگے۔ وہ جتنے دن ہمارے پاس رہتی ٹھیک رہتی، جب اپنے میکے سے واپس آتی تو مزاج بدلا ہوتا۔ دراصل شبنم نے بھائی کی ظاہری ٹپ ٹاپ دیکھ کر یہ سمجھا کہ دولت مند گھرانہ ہے، کوٹھی کار سب کچھ ہے۔ جب گھر آ گئی تو پتہ چلا کہ میاں تو کچھ نہیں کماتا، گھر کا خرچہ ان کے چھوٹے بھائیوں کی کمائی سے چلتا ہے۔ تو وہ ہاتھ ملنے لگی کہ آگے تو کچھ بھی نہیں۔ اب آئے دن بھائی سے جھگڑتی اور میکے چلی جاتی، کھانے پینے پر جھگڑا کرتی۔ تنگ آ کر امی نے کچن علیحدہ کر دیا۔ ہمارے گھر میں 2 کچن تھے، نچلی منزل پر مین کچن جو بڑا تھا اور اوپر کی منزل پر چھوٹا تھا۔ بھائی کوئی کام تو کرتے نہیں تھے، اس لیے وہ علیحدہ ہو کر خوش نہ تھے، مگر بیوی عجب سوچ کی مالک تھی، جو بات ذہن میں آتی ضد کرتی کہ ابھی پوری کرو۔ اب انہوں نے فرمائش کر دی کہ اس کچن کو سٹور بنا دو اور دوسرا بڑا کچن تعمیر کرا دو، اس میں مجھے گرمی لگتی ہے۔ راحت بھائی نے کچ سے بچنے کے لیے کسی سے رقم ادھار لی، اوپر کی منزل پر پوری جگہ پر خود ہی کچن تعمیر کیا۔ انہیں ہر قسم کا ہنر آتا تھا، مگر کسی کے ہاں ملازمت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیوی کی روز کی فرمائشوں سے تنگ آ کر وہ دوستوں سے قرض لیتے اور شبنم بھابھی کی فرمائشیں پوری کرتے۔ بھابھی بھائی کی مجبوریوں سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو بس اپنی خواہشات سے پیار تھا۔ روز کے جھگڑوں کی وجہ سے پاس پڑوس کے لوگوں نے ہم سے دوری اختیار کر لی۔ یہی نہیں، میری بہنوں نے میکے آنا بند کر دیا، کیونکہ بھابھی ان کے بچوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ہم اپنے ہی گھر میں غیروں کی طرح رہتے اور غیر اپنے من کرتے۔ آئے دن بھابھی میکے سے کبھی ان کی کوئی بہن کبھی ماں آتی اور کئی دن بیٹی کے گھر ٹکی رہتی۔ بھابھی خصوصی کھانے ان کے لیے بنواتی، ہمارے ریفریجریٹر میں جتنا ممکن چکن اور مٹن ہوتا لے جاتے، پھل فروٹ سب اوپر چلے جاتے۔ وہ کسی سے اجازت لینا یا پوچھنا بھی گوارا نہ کرتی، امی منہ تکتی رہ جاتی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ والدہ اب روزانہ کا سودا منگوانے لگی، مگر اس میں بھی دقت تھی کہ روزانہ چکن یا مٹن اور بیف کا گوشت لینے کون جاتا۔ دونوں بھائی کام پر چلے جاتے۔ چھوٹے کالج جو کھانا بھابھی اوپر کچن میں بناتی، وہ تھوڑا سا بھی پلیٹ میں ڈال کر نہ لاتی کہ امی آپ چکھ لیں، لیکن ان کے میکے سے مہمان آتے تو ہمارے کچن میں جو کھانا پکتا بے تکلفی جس قدر ضرورت ہوتی لے جاتے، اور ہمیں اپنے لیے فوری طور پر انڈوں وغیرہ کا سالن بنانا پڑتا، مگر اپنے بھائی کی عزت اور خوشی کی خاطر شبنم کو کچھ نہ کہتے۔ امی جو خرچہ بھائیوں سے لیتی تھیں وہ تمام شبنم بھابھی کے اللہ ترلوں پر خرچ ہونے کا لگا۔ امی کو گھر کا بجٹ پورا کرنے کے لیے کبھی اپنی بہنوں کبھی بھائیوں کے سے ادھار مانگنا پڑتا۔ پر امی جھگڑا کرتی اور نہ جھگڑا چاہتی تھی۔ برداشت کرتے کرتے وہ بیمار پڑ گئے۔ وہ اب اکثر بیمار رہنے لگے۔ 10 سال کے اندر اس عورت نے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ راحت بھائی پریشان تھے ہی، دوسرے بھائی گھر کی بے سکونی اور اماں کی حالتیں دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ بھابھی نے کان بھر کر بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ گھر میں اب بٹوارے کی باتیں شروع ہو گئی۔ بڑے بھائی بھی بیوی کے اس رویے سے خوش نہیں تھے، مگر برداشت کر رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے یہ باتیں دل کو لگانا شروع کر دی۔ وہ بھی امی کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے کاروبار کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرزند اور بعد میں ایک بیٹی سے نوازا۔ فضاد کے آنے سے گھر میں رونق آ گئی، لیکن بھابھی نے اپنی والدہ اور بڑی بہنوں کے کہنے پر پھر سے بٹوارے کی باتیں شروع کر دی۔ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، ایک تو 2 چھوٹے بچے ہو گئے، پھر ان لالچی لوگوں نے حق مہر میں اتنا کچھ رکھوایا لیا کہ بھائی
وہ ادا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اب ماں اور چھوٹے بھائیوں پر سارا بوجھ تھا کہ وہ اس عورت کو ہر ڈیمانڈ کو پورا کرے۔ اس بار انہوں نے اپنی نئی فرمائش کر دی کہ اگر علیحدہ گھر نہیں لے سکتے تو مجھے نچلی منزل میں شفٹ کر دو اور باقی سب اوپر کی منزل لے لیں۔ راحت بھائی نے بیوی کو سمجھایا کہ میری ماں بوڑھی ہیں، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، اور میرے بہن بھائی گھر کے اتنے افراد اوپر کی منزل میں نہیں سما سکتے، کیونکہ اوپر کا پورشن آدھے رقبے پر بنا ہوا تھا، باقی آدھی چھت کھلی تھی جس پر ٹیرس بنا ہوا تھا، اور پھر ڈرائنگ روم بھی چھوٹا تھا، اور ٹی وی لانچ 2 بیڈ روم تھے۔ بھائی اور بھابھی کے لیے فی الحال اتنا گھر کافی تھا، مگر شبنم بھابھی کے دماغ میں تو ہم کو تنگ کرنے کی باتیں ہی آتی تھی۔ شوہر کے سمجھانے پر بھی نہ مانی اور کھلی جنگ کرنے لگی۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ امی رونے لگی۔ امی کو دکھی دیکھ کر اس ہنگامے کے دوران راحت بھائی کے سینے میں درد ہوا۔ درد کی شکایت زیادہ تھی۔ فوراً چھوٹے بھائی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دل کا دورہ بتایا، جس کی وجہ سے گھر والے سب پریشان ہو گئے، مگر ان کی بیوی کی وہی ایک رٹ تھی۔ بھائی نے کسی کی گاڑی چلانا شروع کر دی اور بچوں کے اخراجات خود اٹھا سکے، وہ اپنی اور امی پر کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ وہ نازک پڑے تھے۔ اب کئی دن ان کے گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ جب واپس آتے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں سوچتی کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جو وہ صحت مند تھے، 4 سال کے اندر انہیں کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے راحت بھائی کو سفر اور ڈرائیونگ سے منع کر دیا، مگر بیوی کی صلاح پر انہوں نے پھر سے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ امی اور دوسرے بہن بھائیوں نے منع کیا۔ بھابھی سے بھی کہا کہ بھائی کو سفر مت کرنے دے۔ وہ بولی، اگر آپ کا بھائی کام پر جانے ہی لگا ہے تو اب آپ کا دل کام سے مت ہٹائیے۔ اس مطلب بھائی کو ٹور پر جانے کے لیے سب نے بہت روکا۔ راحت بھائی کا دل بھی نہ جانے کیوں نہ چاہتا تھا۔ ان کی اداس اور حسد بھری آنکھیں امی کو دیکھتی، کیونکہ امی سے بات کیے ہوئے ان کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ ماں کو بلانا چاہتے تھے، مگر اس دن سب پریشان تھے۔ بھائی کے جانے کے بعد امی نے بہت دعائیں کی کہ یا اللہ میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آ جائے۔ وہ رات کو بہت رویا کرتی تھی، مگر یہ رونا ایک دن کا نہیں بلکہ ہم سب کے لیے زندگی بھر کا روگ بن گیا۔ انہیں 2 دن ہوئے تھے کہ فون آ گیا کہ راحت بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے اور وہ ساہیوال کے کسی گاؤں میں ہے۔ یہ دسمبر کی سخت سردیوں کی قیامت خیز رات تھی۔ بھائی کی وفات کی خبر سن ہم کو 3 بجے ملی تھی۔ گھر میں کوئی افرام برپا ہو گیا۔ کوئی کہتا یہ نہیں ہو سکتا، کسی نے مذاق کیا ہوگا، مگر ایسا نہ تھا۔ بھابھی بیکے گئی ہوئی تھی جہاں راحت بھائی کام کرتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی نے وہاں معلوم کیا تو دریافت کی تو پتہ چلا کہ خبر درست ہے۔ راحت بھائی کا جسد خاکی اگلی رات 12 بجے لایا گیا۔ بہنوں کے سب سے بڑے بھائی کے شفقت بھرا ہاتھ اٹھ گیا۔ ہم بہنیں پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماں کا بار بار یہ کہنا کہ ہائے میرے بیٹے، تو اپنی ماں سے بھی کچھ دن اٹھا تھا، مگر یہ کیا، تو نے عمر بھر کے لیے مجھے اپنی کو چھوڑ دی۔ شبنم بھابھی نے تو عزت بھی بری نہ کی اور اپنا سامان اٹھا کر میں کے چلی گئی۔ بھائی کی وفات کے بعد اس نے ہمارے گھر صرف 8 دن گزارے اور بولی، اب میرا آپ لوگوں سے کیا لینا دینا۔ ہم سب نے بڑی منت کی کہ راحت بھائی کے ہم بچے ہم کو بھی پیارے ہیں، اب یہی رہیں، ہم ان کا خرچہ پورا کریں گے، آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں نے بھی منت کی، مگر وہ نہ مانی۔ میری ماں بچوں کو گلے سے لگائے ایک وہ تڑپتی رہ گئی۔ تقریباً 2 سال بعد وہ ایک دن ہمارے گھر آئیں اور امی کے پیر پکڑ کر رونے لگی۔ کہا کہ آپ جیسی ماں ساس تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے۔ مگر امی نے کہا نہیں بیٹا، وہ اپنا قیمتی رشتہ ضائع کر چکی ہے۔ جب سب سمجھاتے تھے تو ان کو دشمن سمجھ رہی تھی۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ بربادیاں تم نے خود اپنے مقدر میں لکھی ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میری دوسری بہویں آ گئی ہیں، اب تمہاری جگہ نہیں۔ اتنا کر سکتی ہوں کہ جب تک زندہ رہو اپنے پوتے
جب تک زندہ رہوں اپنے پوتے پوتیوں کا خرچہ حسب توفیق بھجواتی رہوں گی، مگر تم کو نہیں رکھ سکتی۔ مجھے اپنے جوان بیٹے کی بے بسی اور موت یاد آ جاتی ہے۔ بابی کو بھی دراصل ان کے بھائیوں نے گھر سے نکال دیا تھا اور بہنوں نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی ان کو ہم یاد آ گئے۔ امی نے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ ساری جائیداد تو بک گئی ہے، ایک پلاٹ ہے، میری پوتی اور پوتا یتیم ہو گئے ہیں، ان پر 2 کمرے ڈال دو تو میں شبنم کو بچوں کی خاطر رہنے کی وہ جگہ دے دوں گی، تاکہ میرے بیٹے کے بچے دربدر نہ ہو۔ بھائیوں نے ماں کا کہنا مانا اور خالی پلاٹ پر 2 کمرے، کچن اور غسلخانہ بنوا کر رہنے کو مکان شبنم بھابی کو دے دیا، اور شرط رکھ دی کہ جب تک آپ دوسری شادی نہ کریں گی یہ مکان آپ کے پاس رہے گا۔ جب ہمارے بھائی کے بچے بڑے ہوں گے ہم ان کے نام کر دیں گے، مگر بنگلے میں سے حصہ نہیں دیں گے۔ یہ مکان تمہارے بچوں کا ہے کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں، اور یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ وہ جو دربدر ہو رہی تھی ان کے لیے اتنا کافی تھا۔ اب ہر ایک سے کہتے ہیں میرے سسرال والے خاندانی اور اچھے لوگ تھے، کاش مجھے ان کی پہلے قدر آ جاتی۔